بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق لاہور کینٹ پبلک اسکول سے ہے۔ میں کلاس 10 کو اسلامیات پڑھاتا ہوں، اور آج جو ہے حصہ موضوعاتی مطالعہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ جو موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 ہے، اس کا ویسے بھی ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ اس کا نام ہے طہارت و جسمانی صفائی۔ طہارت اور جسمانی صفائی لغوی معنی ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا اور ناپاکی سے دور ہے۔ شرعی مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کرنا۔ دین فطرت کا یہ اصول ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پاک صاف رہوں، اور گندگی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر دیکھا جائے، آپ دور نہ جائیں، اکثر آپ دیکھیں کئی جانوروں کو دیکھیں کہ وہ جس وقت کہیں گندگی کر لیتے ہیں تو ان کے اندر بھی اللہ نے یہ شعور رکھا کہ وہ اپنے پاؤں کے ذریعے جو بھی ہے مٹی وغیرہ جو اس کے اوپر ڈال۔ اس سے کیا ہے کہ اس کے اندر بھی شعور ہے کہ یہ جو ہے تاکہ یہ گندگی نہ ہو۔ جب ان کے اندر یہ شعور ہے تو انسان کے اندر کتنا ہو۔ تو یہ جو ہے نا جی، اس کو یہ فطرت کے مطابق، فطرت اس کو کہتے ہیں جو انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہو۔ طہارت کا زور یہ جو ہے یہ قرآن و حدیث میں دیا گیا۔ ایک جگہ وسیاب فطاہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرمائے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس میں آگے ایک سورۃ مائدہ کی آیت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَہِّرُوا، جب تم ناپاک ہو جاؤ تو نہا کر پاکی حاصل۔ اہمیت طہارت و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے بعض کہتے ہیں صفائی نصف ایمان۔ اس کے بعد نظافت من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ۔ مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ہمیشہ پاک ہے۔ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو رکھیں کہ پاکی ناپاکی کا خیال ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو اس انداز سے بیٹھے کہ ہمارے کپڑے جو ہے ناپاک پاک رہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر جو ہے عذاب قبر پاکی میں پاکی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، کہ شراب و جسر پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں جو ہے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی وعید ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف میں جا رہے تو 2 قبروں سے گزر گئے۔ ایک قبر فرمایا اس کو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب، اور دوسرے کے بارے میں بتایا کہ یہ پیشاب میں احتیاط کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کرنے کی کہا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، لوگ پاکی کا کیوں خیال نہیں رکھتے، اور وہ خیال نہیں رکھتے لیکن کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہم پاکی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور پاکی سے کیا ہے، پاکی سے اس میں یہ ہے ہماری روح میں اس میں بھی ایک اچھی سوچ آتی ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ اچھا بنتا ہے۔ اور پاکی کے بڑے ثمرات ہیں، بڑا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا پاکی میں کتنی چیزیں شامل ہیں، طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ فرمایا کہ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک وضو ہے اور ایک غسل ہے۔ 2 چیز، غسل جو ہے وہ نماز کو، اس کے علاوہ بھی اگر ہم وضو کر لیں تو وہ جو ہے اس کو بہت سے فائدے۔ جب انسان وضو کرتا ہے
تو فرمایا جب جسم کے مختلف اعضاء دھلتے ہیں تو اس میں بہت سے گناہ دھلتے، اس لیے فرمایا کہ وضو کرتے وقت دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہی فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما، اے اللہ میرے رزق میں برکت اور مجھے پاک صاف کر۔ اس میں یہ ہے کہ بعض کا جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اس پہ غسل واجب ہو جائے، اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ جو ہے غسل کا جب ارادہ کرے پہلے جہاں گندگی لگی ہے اس کو دھوئے اچھے سے، پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہو سکے وضو کر، اور پھر 3 فرض جو ہے اسپیشل طور پہ کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، سارے جسم پہ پانی، جسم کا کوئی حصہ جو ہے بال برابر بھی خشک نہ، اپنے یہ آنکھوں کے قریب جو جگہ ہے اس پر بھی یہ جو ہے ہاتھوں سے پانی پہنچانا، کانوں یہ جو کان ہے اس کے اندر جو باہر اس کو پانی پہنچانا، پھر یہاں بغلوں میں پانی، ناف جو ہے اس کے اندر پانی پہنچانا، اور جب انسان بیٹھ کر دونوں یہ پاؤں جو ہے وہ ٹانگیں جڑ جاتی ہیں، پھر یہاں جو جگہ خالی ہے وہاں بھی پانی، اگر عورتوں نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی پانی، کوئی محترمہ آٹا گوندھ رہی ہے اب اس کو چاہیے آٹے کو اٹھائے، اس لیے فرمایا کہ نیل پالش جو ہے اس سے طے آ جائے، تو جب وہ لگاتا ہے تو پھر لگاتی ہے تو پھر اس سے وہ پانی اس جگہ پہ نہیں پہنچتا۔ اور وضو کا طریقہ بتایا، یعنی یہ آپ اس بک میں بھی پڑھیں گے اور میں بھی ضمن تھوڑا سا بیان کروں، پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، کلی کی جائے، پھر ناک میں پانی، پھر چہرے کا دھونا، چہرے کا دھونا فرض ہے، کان کی ایک لو سے دوسری لو، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے اتنا چہرے کا دھونا یہ فرض ہے، اور پھر جو ہے چہرے کا دھونا، پھر وہ جو ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سے یہ جو ہے اس کو دھو، اور چوتھائی سر کا مسح، ایک یہ ہے یہ لے کے پانی یہاں تک سارا کچھ، ایک یہ سے لے کے چوتھے سے تک جو رکھ دیں گے سر پر تو فرض پورا ہو جائے، اور پھر چوتھائی سر کا مسح، پھر دونوں پاؤں کا دھو، تو 4 فرائض ہے، اس میں ان کا خاص طور پہ ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں، بعض کا پانی کی قلت ہے یا جلدی ہے تو 4 فرض پورے کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، عبادت ہو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ آسانی والا مذہب ہے، اپنے ماننے والوں کو سختی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح وضو کی سنتیں ہیں، 13 سنتیں ان کو بھی سکھا دیں، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو یعنی پونچھوں تک دھونا، یہ جو یہاں تک دھونا ٹخنوں سے اوپر، اسی طرح مسواک کرنا، کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلاف، داڑھی کسی کے تو یہ سارا ہی ہوگا پانی یہ دیکھنا چاہیے پہنچنا، اور اسی طرح ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کا خلاف، اب اس میں یہ ہے کہ انگلی جو ہے وہ پاؤں میں، اگر ہاتھ دھو رہے تو ہاتھوں کی انگلیوں میں خلاف، ہم اس میں نہیں سمجھتے، اصل میں اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے اندر بھی مسام ہے، ان مساموں کے ذریعے پانی جب ہمارے جسم کے اندر پہنچتا ہے بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے، خارش والی ہے، جلدی بیماریوں سے، اور پھر اس میں یہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلاف، ہر عضو کو 3 بار دھونا، لیکن 1 بار دھونا تو فرض، اور سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح، ترتیب سے وضو کرنا، اس طرح وضو کرنا کہ یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ دھو لیا تو بیٹھ گئے، یہ نہ ہو وہ خشک ہو، پے در پے جو ہے وضو کرنا، کہ اس میں مستحبات ہے، مستحبات کا کیا ہے کہ جس کو کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کرے تو پکڑ، اس میں کیا ہے کہ دائیں طرف سے وضو شروع کریں، اور پھر جو ہے دونوں کانوں کا مسح کریں، وضو میں یعنی کسی سے مدد نہ لیں، وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ
ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اونچی یا اوپر جگہ بیٹھ کر وضو کرنا تاکہ چھینٹے وغیرہ۔ اسی طرح یعنی جو ہے غسل کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس طرح سے، اور اس میں کچھ آداب بھی ہیں۔ آداب کیا ہیں کہ غسل کرتے وقت یعنی گنگنایا نہ جائے، اور جب آپ غسل خانے میں جائیں تو پہلے سے ہی جو ہے نا سارا سامان رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر جا کے کبھی دروازہ کھڑکا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے تولیہ بھیج دے، کبھی کہہ رہے تیل بھیج دے، کبھی کہہ رہے صابن بھیج دے، یہ مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ خود آپ اپنا سارا سامان اس میں لے کر جائیں، ہر جگہ کے آداب، اور اس میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی ایسی جگہ غسل کرے کہ اس کی بے پردگی نہ ہو۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر بعض کا ایسی جگہ نہیں ہے تو وہ جسم میں کپڑا باندھ کر نہا سکے، لیکن عورت کو جو ہے اس کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈی جائے تلاش۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے طہارت جس میں وضو اور غسل جو دیا ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ جسم کی بھی صفائی ہوتی ہے اور روح کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر سوچ کی صفائی ہوتی ہے، پاکی انسان کے اندر آئے، کیونکہ انسان جب پاک صاف ہو تو ہر چیز اس کو اچھی ہے۔ اور میں کہ غسل کرنے سے ہی ہزاروں بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو وضو کرتا ہے اس سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے جو بھی اصول ہمارے لیے بنائے ہیں اس میں فائدہ ہے۔ اب طہارت کے فوائد کیا؟ صاف ستھرا رہنے والے لوگ جو ہیں وہ صحت و توانا ہوتے ہیں، اور اللہ صاف ستھرے رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ صفائی کی وجہ سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے، انسانی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور جب انسان وضو کرتا رہتا ہے بہت سی بیماریوں سے، جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ یہ تو بائی اصول تو ہم اس وقت اپناتے ہیں جب کوئی وبا یا مصیبت آ جائے، ورنہ اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، اگر ہم پہلے سے ان باتوں پر عمل کریں تو یہ تو ساری بیماریاں ہم سے دور ہیں۔ صحابہ کرام، بزرگان دین، اہل بیت، وہ سمجھدار لوگ، انہوں نے اللہ کے حبیب کی ہر بات کو پہلے سے عمل کرا، اس لیے ان کو پریشانی اور عبادت و کام کرنے میں لطف آتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارے طہارت کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد اگلا جو موضوعاتی مطالعہ آ رہا ہے وہ ہے صبر و شکر۔ صبر و شکر، اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ صبر کے لغوی معنی ہیں رک جانا، روکنا، برداشت کرنا۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ رو رہی تھی پوری طرح، اس کا یعنی جو ہے بیٹا فوت ہو گیا تھا پوری طرح۔ تو ایک صحابی قریب گئے اور کہا کہ چپ کر جاؤ، تو دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تھی اب خاموش ہو گئی، کیا اسی کو صبر کر؟ فرمایا نہیں، یہ تو اس کے کہنے پر خاموش ہو۔ صبر یہ تھا کہ جیسے کوئی مشکل پریشانی یہی سمجھ کے میرے رب کی طرف سے ہے، اسی سے میرے گھر سے ملا، اب یہ صبر کے زمرے میں۔ اور صبر پہ ملتا کیا؟ صبر پہ یہ ملتا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا میں حج کرنے والے کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا کہ میں بڑی بڑی نوافل پڑھنے والے کے ساتھ، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جب تم صبر کرتے ہو میں تمہارے ساتھ۔ اور یہ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں بہت بڑا جو ہے ایک سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکلات یا پریشانی آئے ہم اس میں صبر سے کام لیں، پریشان نہ ہو، صبر سے کام لیں۔ قومیں جب صبر سے کسی کام کو کرتی ہیں اللہ اس میں ان کو سرخرو فرماتا ہے، اس میں کامیاب فرماتا ہے۔
فرمایا کامل ایمان کی دلیل ہے جب صبر کر، یعنی فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، تو وہ اس پہ صبر کرتا، اور اللہ کو یہی چاہتا، تو اس کا مقصد یہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہے صبر اس میں کرنا، یہ اللہ پر اس کا ایمان۔ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ۔ اب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ سر کا جسم کے ساتھ کتنا فرق، سر نہ ہو تو جسم کہلا ہی نہیں سکتا۔ صبر کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کو بھی دیا ہے، امتیوں کو بھی دیا ہے، اور تعریف فرمائی ہے وہ لوگ جو مشکلات میں صبر کریں۔ تو یہ جو ہے فرمایا یہ اعلیٰ لوگوں کی نشانی ہے کہ جو صبر، یعنی جب مشکلات آتی ہیں ان میں صبر کریں۔ قرآن پاک میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، پامردگی دکھاؤ، استقامت دکھاؤ اور کمر بستہ ہو، ہمت نہیں ہار، ہمت جاری رکھو۔ اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کے ذریعے مدد آتی ہے۔ یعنی اس وقت کی عبادت اور دعا کیا ہے؟ مشکلات پریشانیوں میں صبر کہ میرے اللہ کا میرے لیے اچھا ہے۔ ایمان والے جو ہیں جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں صبر کی بڑی تلقین کی ہے۔ نصر مع صبر، بے شک کامیابی صبر کے ساتھ، صابرین ہی بامراد ہوں، یعنی فرمایا کہ وہ لوگ اپنی مراد حاصل کریں، کامیابی حاصل کریں جو صبر کریں۔ اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صابروں کے لیے بہتری۔ ارشاد نبوی کی روح سے بھی صبر کی بڑی ہے۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، بے صبری اندھیرا ہے، اور جب اندھیرا آ جائے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جب روشنی آتی ہے پھر وہ کہتا ہو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور فرمایا صبر میری چادر، یعنی میرا اوڑھنا بچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت صبر سے۔ آپ نے فرمایا صبر کشائے کی چابی ہے، اگر ہم وسعت چاہتے ہیں، فراخی چاہتے ہیں تو صبر، بے شک کامیابی صبر والوں کے ساتھ۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے لبوں پہ حرف شکایت آئے، اور کسی کو کہہ کر بھی اپنے حال کو بیان کر کے کیا مل جائے گا؟ لوگوں کا تو یہ حال ہے، مشکلات پریشانی میں اگر کوئی اپنا پریشانی بیان بھی کرتا ہے وہ کون سا اس کے پریشانی کو، تکلیف کو کم کر دے۔ تکلیف یا پریشانی تو اللہ کے دور کرنے سے کم ہو، تو اس سے آسان سا طریقہ کیا ہے کہ صبر کرو۔ اچھا میرا اللہ میرے لیے بہترین حل نکالا۔ اللہ بھی فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو فرشتوں یہ جو میرا بندہ ہے اس کو میرے پہ کتنا اعتماد ہے، تو میں اب اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں۔ اور صبر کرنے والوں کو بڑی خوشخبریاں سنائی گئی، صبر کرنے والوں کو بڑی خوشخبریاں سنائی مختلف موقعوں پر۔ اس میں فرمایا کہ مومن کی صفت ہے کہ وہ حالات کی تنگی اور مشکلات میں صبر سے کام لے۔ سچے مومن وہ ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ ایک مقام پر مومنوں کو صبر اختیار کرنے کی ترغیب، اور جو مصیبت آپ کو آئے اسے برداشت کرو، یہ بڑے عزم کی بات ہے۔
اور صبر کرنے والوں کے لیے اور بڑی بشارت، کامیابی کی ضرورت، صبر کرو گے تم کامیاب ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم کسی قدر خوف، بھوک، مال، جانوروں اور پھلوں کی کمی میں تمہارا امتحان لیں گے، کبھی ہم تمہیں دیکھیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ کبھی کبھی جو ہے مال میں کمی آئی، کبھی اولاد میں تھوڑی سخت بات کہی، اور ہماری تفریحات میں کمی، اس میں گھبرانا نہیں، اور یہ تو خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہے ہر آدمی کو۔ اب دیکھ لو جن کو اللہ نے بالکل چھوڑا ہوتا ہے، فرعون کو دیکھ لو، کئی سو سال حکومت، لیکن سر میں درد تک نہیں، اور صبر والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار ہے۔ اور قرآن پاک میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے بے حساب ہے، اس کو کوئی کسی پیمانے سے ناپا نہیں جاتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو اللہ مل جائے، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سب کچھ ملے گا۔ جس کو اللہ مل جائے اس کو سب کچھ ملے گا، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، اور پھر گناہوں کی معافی ہو جائے۔ بہت سی مصیبتیں، پریشانیاں، اب اس میں اس نے صبر کر، بٹوا جو ہے وہ دوسری جیب میں تھا، تلاش کر رہا ہے دائیں طرف والی جیب، اب تھوڑی سی پریشانی، اب مل تو گیا اس کو، لیکن اس نے تھوڑا سا اگر صبر کیا، اب اللہ نے اس کے لیے اجر لکھا، گناہ معاف، چابی ڈھونڈ رکھی گئی، ڈھونڈ گئی رات، لیکن کیا اب اس کے بعد جب مل جاتی خوش ہو جاتا، لیکن قربان جب رب کے اپنے فرشتوں سے کہتے یہ میرا بندہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو، اس کے کھاتے میں لکھ دو، اتنا اجر لکھ دو، کانٹا بھی دنیا میں چھپ جائے تو اس کا جو ہے بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن انسان کو اس صبر کرنے پر جو انعامات ملے گے، اس دن یہ کہے گا کاش یہ کچھ مل رہا، کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آج اتنا کچھ مل رہا۔ اگلا ٹاپک ہے شکر کے بارے۔ شکر کے لفظی معنی ہیں کسی کے عنایات پر اس کی تعریف کرنا۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، اتنی نعمتیں دی ہیں، بھی نہیں سکتے، اس پہ صبر و شکر، اور شکر کا اسلامی مفہوم یہ کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ شکر کیا ہے۔ شکر کے تین طریقے، زبان سے شکر کا ادا، یہ کہہ دینا الحمدللہ، اللہ اس سے خوش ہو، اور پھر اس کے یہ ہے دل میں اللہ کی اہمیت آئے، اور پھر ہمارے عمل سے بھی نماز جو ہے شکر کا تقریب ہے، جس میں جسم کا ایک اعضاء جو ہے استعمال ہو، اور ہم ناشکری سے بچیں۔ شکر کرنے کی اللہ نے بہت فضائل بتائے، ان شکر تو اللہ عزیز کرنے، تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا۔ حدیث کی روشنی میں شکر کی بڑی اہمیت، اس لیے جتنے بھی بڑے جو بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، اہل بیت، انہوں نے شکر کیا، اللہ نے بڑا رتبہ دیا، مقام دیا۔ تو ہم کبھی بھی جو ہے کسی حال میں نہ شکری نہ، بعض کا کھانا پک کے ہمارے سامنے آیا، بڑی مشقت سے بنایا گھر میں، سردی گرمی کو برداشت، روزے کی بھوک پیاس کو برداشت، کہیں کپڑے دھو رہے تھے، کوئی استری کر رہے تھے، وہ ساری قربانی، اب ہمارے سامنے ذرا سا نمک کا، ہم نے تو اتنا کہہ دیا نمک نہیں پایا سا، لیکن اس کے اندر ایک جھٹکا سا جھٹکا لگا، تو ہم اپریشیٹ کریں، تو شکر کریں اللہ کا، بندوں کا، اور میں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر، اور اللہ تعالیٰ
شکر کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں، دنیاوی نعمتوں میں اضافہ کر دوں، آخرت میں تمہارے درجے بلند کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں۔ اگلا میرا ٹاپک ہے یہ تیسرا عائلی زندگی، تو یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد۔ عائلی زندگی کی اہمیت، اس میں سب سے پہلے ہم خاندانی نظام، عائلی زندگی یا خاندانی نظام جو یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ عائلی عربی میں خاندان ہوتا ہے، عائلی زندگی سے مراد ہے گھریلو زندگی، انگریزی میں اس میں اسے فیملی لائف کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے موضوع الفاظ خاندان یا کنبہ استعمال ہے۔ عائلی زندگی سے مراد وہ زندگی میں ہے جو ایک انسان چند افراد یعنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ موت تک گزارتا ہے، یعنی انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی جہاں گزارتا ہے اس کو خاندان کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھی بنے، معاشرہ، تمدن، خاندان ایک دوسرے کو متاثر کرتا، اثر لیتا۔ اگر معاشرہ اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ خاندان میں اسلام نے اس لیے زوجین، شوہر بیوی کو خاندان کے دو اہم ستون قرار دیا۔ زوجین کا نکاح کے ذریعے تعلق جو ہے اس سے تسکین فطرت جو ہے وہ جو ہے حاصل ہو۔ اللہ بھی قرآن پاک میں فرما سورہ اعراف، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل ہو۔ اخلاقی تحفظ، نکاح کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے اس کے اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اور بھی حضور کی سنت ہے، لیکن اس سنت کے بارے میں آپ نے فرمایا النکاح سنتی فمن راغب سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ بعض اوقات بالکل سادھو بن جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں، نہیں رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، بیوی بچوں میں رہو، ان کے منہ میں نوالا بھی دو گے، بچوں کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، ان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ بھی کرو گے، فرمایا نوافل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ تہجد میں کھڑے ہو گے، یعنی جو ہے نفل پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ ان کے پاس بیٹھنا اور نسل انسانی کی بقا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے، عزت و ناموس کی حفاظت، اور پھر یہ شفقت و رحمت، میاں بیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھی ہو، اخلاق جو ہے اس کی تربیت ہوتی، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے اولاد کی تربیت ہوتی ہے، انسان کو احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ مجھ پہ فلاں کی ذمہ داری ہے، پھر اس کو اچھی طرح سے اپنے حقوق سے غافل نہیں۔ اور اسی طرح اگلا اسی میں ہے زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق زوجین، زوجین میاں بیوی، حقوق و زوجین سے مراد حقوق و فرائض ہے جو شوہر و بیوی دونوں پر عائد ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اس طرح حقوق ہے جیسے مردوں کی عورتوں، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے اس میں مرد کو اس لیے فوقیت دی گئی، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو نظام چلا کہ اللہ مرد کو اس انداز سے بنا کہ بہت سے ایسے ہوں، یعنی اس میں شک نہیں، عورتوں کو اللہ نے بڑا فہم دیا، علم دیا، صلاحیتیں دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے رہ جائیں جہاں پر عورتیں جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ بیٹھیں، پھر مرد جو ہے اس
حالات و واقعات کو سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض، بیوی کے حقوق جو ہے وہ شوہر کے فرائض، نان نفقہ اب مرد کے ذمے ہے کہ وہ کما کر لا کر۔ قرآن پاک میں بھی مالدار کو اس کی طاقت کے مطابق اور مفلس پر اس کی حیثیت کے مطابق نان نفقہ جو ہے وہ ذمے مہر کی ادائیگی، جو بھی مہر کا ہے اس کے مطابق حیثیت کے مطابق مقرر کیا۔ اور میں اکثر کہا کروں کہ نکاح سے پہلے جو مہر کے جتنے معاملات ہیں یہ پہلے طے کر لیے جائیں، کیونکہ شیطان جو اکثر ان موقعوں پر لڑائی جھگڑے کروا اور کسی مولوی یا مفتی کے اس میں مشورے پہ نہ چلا، آپ معلوم کر لیا کریں اسی سے اس کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب لکھ دو، مولوی صاحب تو بعض کا جو لکھیں گے پھر وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گی، تو پھر تو آپ پریشان ہیں۔ کسی ایک سے جس پہ اعتماد کرتے ہیں اس سے پہلے پوچھیں کہ کتنا حق ہے۔ اور حسن سلوک، بیوی کا پہلا حق یہ ہے شوہر اس سے حسن سلوک سے پیش ہے، محبت سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محبت سے پیش آنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آنا۔ خیرکم خیرکم، تم میں سے بہتر ہو، خیرکم اہل وانا خیرکم اہل، تم میں بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تھانے دار بن کے گھر میں داخل ہو، ٹھیک ہے آپ اپنے کام سے آئے، اس میں ناگواریاں بھی تھیں، مشکلات بھی تھی، پریشانی بھی تھی، لیکن آپ گھر میں داخل ہو تو ایسا چہرے پہ مسکراہٹ ہو، بچے بھی خوش ہو، بیوی بھی خوش ہو۔ لیکن آپ گھر میں ایسے ہیں، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اب بچے بھی جو ہے وہ آپ سے چھپ جائیں، بیوی بھی دور ہو جائے، ایسا تو فرمایا کہ اسلام ایسی تعلیم نہیں دے، تحمل اور درگزر کریں، یعنی کہ آپ برداشت کریں، اللہ اس کے اجر دے۔ اور میراث ہے، بیوی کو اپنے خاندان کی وفات پر وہ جو ہے اس جو حصہ ملتا ہے اس کو دیا ہے۔ اگر نکاح ہوا، بیوی رہنا نہیں چاہتی، وہ کھلا لینا چاہتی تو کھلا کا حق رکھتی۔ اگر شوہر بیوی کے معاشی ازواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے تو وہ ناگزیر حالت میں عورت کو کچھ معاوضہ دے کر یہ حق معاف کر کے کھلا لے سکتی، یہ کہ اسلام نے عورت کو۔ اسی طرح بیوی کے فرائض، مال اور آبرو کی حفاظت کریں، غیر اجنبیوں سے ایسے تعلقات نہ قائم، اور میں نیک عورتیں فرما بردار شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی، اطاعت و فرما، ہر حال میں اس کی اطاعت، اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کرے قرآن کی، اس لیے کہتے عورت کو دین جاننا ضروری ہے، قناعت و شکر گزار، یعنی جیسے بھی حالات اس میں شکر گزار ہو، دوسروں کی باتوں پر نہ چلے، دیکھے کہ وہ جو ہے میں نے اپنا گھر آباد کرنا اور اس گھر آباد کرنے پر یہ میری جنت ہو، اس پر مجھے اللہ سے اجر ملے، تھوڑا سا اگر یعنی کڑوی کسیلی یا تھوڑا سا صبر شکر کرنا پڑے تو اس میں برداشت کر لیا جائے۔ غیر مسلم معاشرے کی طرح ایسا نہ ہو کہ جب تک سارے کو ملتے رہے خوش، اب ساری یعنی جو ہے نعمتیں بھی ملتی رہی، سب کچھ، ایک دن ایسا ہوا کہ نہ ہوئی، یعنی وہ جو ہے سہولتوں میں کمی آ گئی، اب یہ کہہ دینا میں نے تمہارے گھر میں دیکھا ہی کیا ہے، میں نے تو کبھی خوشی دیکھی نہیں، یہ بول اتنے خطرناک ہے، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھا۔ آرائش اور زبائش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اچھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے نئے طریقے سے اس نے اپنا اسلام بنایا ہو، نہیں، اصل یہ ہے اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق اس کو آہستہ آہستہ اپنے میں ڈالنے کی کوشش کرے، ایسے محبت سے پیار سے اس کو۔ اور دیکھا گیا کہ جو ایسے خواتین جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ جو خاندان ہے بڑی محبت والا، ایک دوسرے پہ جان نشان۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں، اولاد کے حقوق
والدین کے فرائض سب سے بڑا فرض ہے کہ دوزخ سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں، تحفظ حیات، یعنی ان کو جو ہے فرمایا اسلام سے قبل عرب مفلسی کے خوف کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ مار دیتے، اللہ نے منع فرمایا کہ رزق تو ہم آپ کو دیں، اگر ہو سکے عقیقہ کرو، نہیں ہے تو ٹھیک ہے دعائیں کر دو، تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام، محبت و شفقت جو ان کے لیے بہت ہے، یہ اولاد کے فرائض، ماں باپ کے فرما بردار، رحمت و شفقت کا سلوک، بڑھاپے میں خصوصی طور پر ماں باپ، اور اصل میں اسی عمر میں ماں باپ کو جو ہے ضرورت پیش آتی، جوانی میں تو سب کرتا، بیوی و والدین کے درمیان عدل و مساوات، بیوی کے بھی حقوق ادا کریں، ماں باپ کے بھی حقوق، فرمایا کہ اب یہ کیا ماں باپ پر، اب یہ بچے پر ہے کہ وہ اپنی ماں کے حقوق ادا کریں، اب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو پابند کریں، اگر وہ کر رہی ہے اچھی بات، لیکن آپ نے اس کو، آپ کے ذمہ تو آپ کے ماں باپ اس کے ذمہ، باقی یہ ہے کہ ہم بالکل یہ بھی نہ بن جائیں کہ بیوی یہ بھی نہ کہ میرا اس پہ کیا، نہیں بھی ایک معاشرہ چلا، اسلامی معاشرہ، یہ خدمت کے زمرے میں آ ہے، جب تم خدمت کرو گے، غیروں کی خدمت میں یہ ملتا ہے، ساس سسر کی خدمت کرو گے، اس پہ کیا اللہ عطا فرمائے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، جس کو خدا مل جائے اس کو سب کچھ مل جائے، اس لیے ہمیں چاہیے، اور پھر جب والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کا کم از کم بچے کو اتنی تعلیم دو کہ وہ ان کا جنازہ پڑھا سکے، اس کو غسل دے سکے، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے جو دوست ہیں، عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے اپنی حیثیت کے مطابق ملائیں، کبھی ٹیلی فونک بات کر دی جائے، کبھی وہ جو ہے ان کو جا کر کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا، پر میں ایسے ہی اجر ملے گا جیسے ماں باپ کو، اس میں جو ہے یہ صدقہ جاری ہے، یعنی اچھی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے، تو یہ 3 ٹاپک آپ کو پڑھا دیے، یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ سلیبس کا حصہ ہے، بھائی یہ ہماری زندگی میں بھی کامیاب ہوں، یعنی ہمیں کامیاب کرنے والی، ہم ان کو سیکھیں اور مزید دین بھی سیکھیں، میں بہت کچھ سیکھا لیکن نہ اپنا فائدہ ہوگا نہ دوسروں کا فائدہ ہوگا، دین سیکھ لو گے اپنا بھی فائدہ ہوگا، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، اللہ مجھے آپ کو